بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اس چینل میں آنے والے ہر بندے سے اس چینل کو سبسکرائب کرا دے۔ اس کے بعد آپ دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کو پریس کریں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ چلتے ہیں آج کی سچے واقعے کی طرف۔ اکثر بات کی جاتی ہے کہ جنات کی عمر کتنی ہوتی ہے۔ اس کے جواب میں آپ کو بالکل سچا واقعہ سناؤں گا جو میرے دادا کے دوست کے ساتھ پیش آیا۔ اللہ تعالیٰ دادا جان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ وہ اب فوت ہو چکے ہیں۔ یہ واقعہ دادا نے ہمیں سنایا تھا جو ان کے دوست نے انہیں سنایا تھا کہ ایک دن اپنی فصل میں ہل چلاتے ہوئے ان کو ایک بچھو نظر آیا تو انہوں نے بلا تاخیر کیے مٹی کا ڈھیلا اٹھا کر اسے مار ڈالا۔ چونکہ دوپہر کا وقت تھا، تھوڑا آرام کرنے کے لیے ایک درخت کی چھاؤں میں بیٹھے ہی تھے کہ ایک تیز ہوا کا خوشبودار جھونکا آیا اور اس کے بعد ان کو ہوش نہیں رہی کہ وہ کہاں ہے۔ جب آنکھ کھلی تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا درخت ہے۔ اس جیسا بڑا درخت پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ اس کے نیچے ایک بڑا تخت لگا ہوا ہے جس کے اوپر ایک طویل القد آدمی بڑی بڑی داڑھی والا بیٹھا ہوا ہے اور اس کے ارد گرد اور بہت سارے آدمی ایسے چل پھر رہے ہیں جیسے میت کو دفنانے کا انتظام ہو رہا ہو، لیکن ان کی قد و قامت عام انسان سے کافی بڑی تھی۔ دادا جی کے دوست کہتے ہیں کہ میں ابھی اسی تذب بذب کا شکار تھا کہ یہ ماجرا کیا ہے تو میرے ساتھ کھڑے ایک آدمی نے اس تخت والے آدمی کو آواز دی، جس سے یہ تو معلوم ہو گیا کہ تخت والا آدمی ان سب کا سردار ہے۔ کچہری لگائی گئی اور وہ سب آدمی ایک جگہ پر سردار کے گرد اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے مجھے سردار کے سامنے پیش کیا۔ سردار نے باروب لہجے میں مجھ سے کہا کہ ہم سب جنات ہیں اور تم نے تھوڑی دیر پہلے جس بچھو کو مارا ہے وہ ہمارے قبیلے سے اور کچھ دنوں پہلے اس کی شادی ہوئی ہے۔ اب یا تو تم اپنا جرم تسلیم کرو اور ہم تمہیں سزا دیں یا پھر اپنے بچاؤ کے لیے کوئی ٹھوس ثبوت دو۔ دادا جی کے دوست کہتے ہیں پہلے تو میں ہل کر رہ گیا اور ان کے سزا کے الفاظ سننے پر اپنی موت سامنے نظر آئی تو اپنے اللہ کو پکارا کہ یا اللہ تو ہی میری حفاظت کر سکتا ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں جو میری مدد کرے۔ کہتے ہیں کہ پھر میرے دل میں اچانک خیال آیا تو میں نے جھٹ سے اپنی دلیل دی۔ میں نے کہا کہ میں مسلمان ہوں اور میرے نبی علیہ السلام نے یہ حکم دیا ہے کہ کوئی بھی موذی جانور دیکھو تو اسے مار ڈالو۔ سارے مجمع میں چہمکوئیاں شروع ہو گئیں۔ سردار نے سب جنات کو ہاتھ کے اشارے سے چپ کروایا اور کچھ سوچتے ہوئے بولا کہ تمہارے پاس اس حدیث کا کوئی واضح ثبوت ہے یا نہیں، کیونکہ ہم کتابوں پر یقین کم ہی کرتے ہیں۔ مجھے اپنی موت دوبارہ سے اپنے سر پر منڈلاتے نظر آئی اور پھر دل میں اپنے رب سے دعا کرنے لگا کہ یا اللہ تو ہی کوئی سبب پیدا کر۔ اسی اثنا میں ایک بوڑھا آدمی مجمع کو چیرتے ہوئے لوگوں کو سائڈ پر کرتے ہوئے آگے بڑھا۔ سردار سے مخاطب ہوا، میرے سردار، جو بات اس آدمی نے بولی ہے بالکل درست ہے۔ میں اس حدیث کا گواہ ہوں۔ جب محمد نبی علیہ السلام نے یہ حدیث بیان کی تو میں اس مجمع میں موجود تھا۔ اللہ اکبر! حتیٰ کہ اس بوڑھے جن نے سب صحابہ اکرام کے نام بھی گنوا دیے اور حدیث کے راوی کا بھی بتا دیا۔ پھر سے پورے مجمع میں سرگوشیاں شروع ہو گئیں، پر میرا سارا دھیان اس بارش بزرگ کی طرف تھا۔ آج میں نے ایک صحابی کی زیارت کر لی تھی۔ میرا دل کیا کہ میں اسے چوم کر گلے لگا لوں، اپنے نبی علیہ السلام کے بارے میں مزید جانوں، لیکن اسی اثنا میں کسی نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور پھر مجھے نیند کا غلبہ چھا گیا۔ جب میں جاگا تو خود کو اس درخت کے نیچے پایا جہاں سستانے کے لیے بیٹھا تھا۔ پھر ہزار خیال دل سے گزرے کہ یہ میرا خواب تھا، لیکن جب خود کو اچھی طرح ٹٹولا تو میرے کپڑوں سے وہ خوشبو ابھی بھی ویسی ہی آ رہی تھی۔
جیسی اس دربار میں سے آ رہی تھی تو مجھے علم ہو گیا کہ یہ کوئی خواب نہیں بلکہ سچا واقعہ ہے۔ میں شام کو گھر آیا اور اس قمیص کو ایک بکسے میں رکھ دیا۔ آج بھی جب میں وہ کپڑا سونگھتا ہوں تو وہی خوشبو آتی ہے جو کبھی دھیمی نہیں ہوئی۔ تو دوستو، واقعہ بتانے کا مطلب یہ تھا کہ اس جن بزرگ کی عمر تقریباً 1400 سال سے زیادہ ہوگی۔ اس واقعے سے ہمیں اندازہ ہو سکتا ہے کہ جنوں کی عمر کتنی لمبی ہوتی ہے۔ تو دوستو، یہ بالکل سچا واقعہ ہے۔ جن دوستوں کو پسند آیا کمنٹ باکس میں لازمی بتائیں۔ آپ کے کمنٹ سے بہت حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ